آئین پاکستان کہتا ہے کہ گریڈ 1 سے 10 تک سرکاری اسکول میں آپ 1 روپیہ نہیں لے سکتے. یہ تو بات ہو گئی ختم. کوشش یہ ہے کہ بائی اینڈ آف دس نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہم 100% سرکاری اسکولوں کو اسمارٹ اسکولز میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سب نے مل کے کام کرنا ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. جب آپ کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو چیزیں ری انفورس یوں ہوتی ہیں تو تھنگز امپروو. میں اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں کیوں بھیجوں؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو ہم سب اپنے گھروں میں کرتے ہیں. سرکاری اسکول، سرکاری کالج کیوں؟ کیا وہاں پر تعلیم کا معیار وہی ہے؟ دل سے ایک جواب آتا ہے نہیں. لیکن اس نہیں کو ہم ہاں میں تبدیل کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کام ہو رہا ہو، اچھا ہو رہا ہو، اس کی بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام اچھا ہو رہا ہے. میں تو آپ کے سامنے آج ایک سوال رکھوں گا. جو کام کر رہے ہیں، جن کا کام ہے کہ کام کیا جائے، میں ان سے بات کروں گا اس سے متعلق. میں اس وقت موجود ہوں سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ محی الدین احمد وانی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. واٹس نیو؟ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ نیو از the commitment, desire, the passion to improve the public sector. اسکولوں کی حالت زار کو بہتر کرنا. میں اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کا پڑھا ہوا ہوں, اور میرے دور میں سرکاری اسکول سے ٹاپ آف دا لائن سول سرونٹس نکلتے تھے, جرنیل نکلتے تھے, ججز نکلتے تھے, ڈاکٹرز نکلتے پھر تھے. کیا ہوا؟ پھر آہستہ آہستہ ڈیگریڈیشن ہوئی, کیونکہ اس کی ایکسپینشن ہوئی اور ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ پہ وہ فوکس نہیں رہا, انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ نہیں رہی, اور تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر نے بھی گرو کیا. تو وہ کمپٹیشن میں اوپر جاتے گئے, یہ یا اسٹیگنیٹ ہو گئے یا نیچے چلے گئے. ایڈیشنل انویسٹمنٹ آف ریسورسز نہیں ہوئی. حکومت کی یہ ترجیح نمبر 1 نہیں رہا. 25-30 سالوں میں یہاں کافی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے. اور اس لیے the new thing is the desire to regain that memory, that glory of good old days when the public sector schools were number 1. تو ہمارا فوکس اسی پہ ہے کہ چونکہ سن آف دا سوائل ہیں, جگہ کا پتہ ہے, اور ٹیکنالوجی کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو کیسے چیزوں کو امپروو کیا جائے کہ ہم عوام کا, اسلام آباد کے مکینوں کا وہ ٹرسٹ بحال کر سکے. انہی اداروں میں کتنے جلدی کر سکتے ہیں, کتنے کم وسائل میں کر سکتے ہیں, اور کتنی کوالٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ توجہ پچھلے 3-4 مہینوں میں دی ہے. اس میں ہم نے ٹریننگ پہ بھی فوکس کیا ہے, انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ پہ بھی کیا ہے, نیوٹریشن پہ بھی کیا ہے, بچوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ, مینٹل ہیلتھ, ٹیکنالوجی کو بھی ایمبیڈ کیا ہے. تو بہت سارے اس میں فیکٹرز جو ہم نے کیٹر فار کیے ہیں. اینڈ یو ول سی لاٹ آف گڈ تھنگز ہیپننگ in coming weeks, months and years. انشاءاللہ. Lot of things are happening already. میں بالکل ڈیٹیل سے پوچھوں گا بھی. فار ایگزامپل ایک اسکول میں آج کتنا فرق آیا. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں, جس اسکول سے آپ پڑھے, آج جب اس اسکول میں گئے کچھ سالوں کے بعد, رادر کئی سالوں کے بعد, کیا نظر آیا؟ نہیں, کافی اس کی حالت پتلی اس طرح سے تھی کہ پرانا بلڈنگ تو قائم تھی, لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا, ٹیچرز کی وہ کمٹمنٹ نہیں تھی, اور جو سروسز کی کوالٹی ہمارے دور میں 80s میں ہوتی تھی وہ اس دور کی بہتر تھی آج کے دور میں. نہ واش روم ٹھیک تھے, نہ لائٹنگس ٹھیک تھی, نہ فرنیچر پہ فوکس تھا, نہ بچوں کی کلینلینس پہ فوکس تھا, نہ اسکول کے اندر کلینلینس تھی. یہ اسینشیل چیزیں تھیں. پھر لیب کی اکوپمنٹ بہت شارٹ تھی. ادروائز اوور آل دیر واز ڈس آرگنائزیشن, ان ڈسپلن. اس کے باوجود بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں. اچھا. لیکن وہ ٹاپ آف دا لائن, اصل میں وہ اسکول ان اٹریکٹیو ہو گئے تھے ہائی اینڈ کلاس کے لیے, ان وجوہات کی بنیاد پر. اگر ان وجوہات کو ایڈریس کر دیتے تو ہم وہ ایکوٹی کا ایلیمنٹ لے آئیں. کہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک غریب چوکیدار کا بیٹا اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق کا بیٹا دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. ایڈمرل افتخار سروہی کے بیٹے, سپریم کورٹ کے جج سعد سعود جان کے بیٹے, مطلب ٹاپ آف دا لائن. ایون کین یو امیجن فارن ڈپلومیٹس کے لوگ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے. وی ہیڈ برمیز, وی ہیڈ ایجپشنز, وی ہیڈ افریکنز ان آر کلاس ان 70s and early 80s. پھر آہستہ آہستہ unfortunately they moved out. We had best people around. تو وہ ایکوٹی کا تھا کہ غریب امیر سارے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. تو اس سے ایک قسم کا لوگوں کے اندر فوکس اس بات پہ ہو گیا تھا کہ اب مقابلہ ہم نے پیسے میں نہیں کرنا, تعلیم میں کرنا ہے. تو بچے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم میں مقابلہ کرتے تھے. انفارچونیٹلی اب غریب کا اسکول الگ ہے, امیر کا اسکول الگ ہے. تو غریب کا آپس میں مقابلہ ہے, امیر کا آپس میں مقابلہ ہے. تو اس تفاوت کو ختم کرنے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر اسکولز میں اتنا انویسٹ کیا جائے, اس کو اتنا اٹریکٹیو کیا جائے کہ ہم وہ اکوٹی کا وہ ماڈل واپس لے آئیں کہ ہاں غریب اور امیر دونوں پڑھیں, وہ اتنے اٹریکٹیو ہوں, فیسلٹیز برابر ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول اچھے ہوں گے لیکن بچے ان کے بھی شام کو ٹیوشن پڑھتے ہیں. یس. تو
स्कूल की फीस अलग, ट्यूशन की फीस अलग। एक सबसे बड़ा बर्डन एक पेरेंट पे यही है आजकल, तो एजुकेशनल सरकारी बर्डन। स्कूल अभी भी फ्री हैं, किताबें फ्री हैं, और अब इंशाल्लाह प्राइमरी स्कूल में अगले 2-3 महीनों में तमाम प्राइमरी स्कूलों में दोपहर का खाना भी फ्री होगा, अच्छा, बच्चों को ट्रैक सूट्स भी फ्री में मिलेंगे, स्पोर्ट्स अरेना भी डेवलप होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अगले 6 महीने से 8 महीने तक हम इस्लामाबाद का बेसिक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर टर्न अराउंड। मैं ये कैसे मानूं कि ये एक ख्वाब नहीं है? क्या ऐसा किया कहीं पे? आप कम से कम, मैं आपको 50 स्कूल आज विजिट करा सकता हूँ। इस प्रोग्राम के बाद आपको यहाँ करीब तरीन जो एक सेक्टर है F6 के, वहाँ 3 स्कूलों का, उस F6 में ये 3 या 4 स्कूलों का विजिट कराता हूँ। यू विल सी द चेंज। आप उसका मुकाबले का प्राइवेट मुझे स्कूल में वानी साहब सावत आप एक्सप्लेन कर दें, आज अगर एक बाप हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है और वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल से निकाल के एक सरकारी स्कूल में भेजना चाहता है, वो एक प्राइवेट स्कूल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, वहाँ के टीचर्स ट्रेनिंग का आपको मालूम होगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ का आप जानते होंगे, वो पेरेंट कैसे आप कन्विंस करेंगे कि आप यहाँ से बच्चे को निकाल के इस स्कूल जिसकी आप बात करें, वो चाहे F6 F7 जिस भी सेक्टर का आप जिक्र करें, कि वहाँ भेजें कि वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है? वो ये है कि अभी 1 अगस्त से दोबारा स्कूल खोलेंगे। तो मैंने तमाम प्रिंसिपल्स को कहा है कि जिन जिन स्कूलों में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, वो उससे 2-3 दिन पहले ओपन डेज करें। कम्युनिटी के पेरेंट्स को, वालिदैन को सोशल मीडिया के ज़रिए वैसे बुलाएं, उनको विज़िट कराएं, उनको अपनी कैंपस की फैसिलिटीज़ दिखाएं, तो टीचर्स से उनको मिलाएं, इंटरेक्शन कराएं। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं आएगा। हम सिर्फ डोर ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके लोगों को पहुँचा के दिखाना एक दफ़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह जो विजिट करेगा, मिलेगा, फैसिलिटीज़ देखेगा, वो बिलीव करेगा। एक राय ये भी पाई जाती है कि जो स्कूल अब जिस तरह आपने कहा मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं, जिसमें स्मार्ट स्कूल्स बन रहे हैं, कि शायद ये प्राइवेट सेक्टर ले लेगा, शायद फीस देनी पड़ेगी इन स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में। क्या ऐसा कोई मामला है? आईन पाकिस्तान कहता है कि ग्रेड 1 से 10 तक सरकारी स्कूल में आप 1 रुपया नहीं ले सकते। तो ये तो बात हो गई ख़त्म। किसी एडिशनल सर्विस का कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो खाना होगा, चाहे वो ट्रैक सूट होगा। तीसरी बात ये है कि मैं आपको हकीकत बताऊँ, पाकिस्तान में तालीम के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। असल मसला तरजीहात का है, असल मसला दयानतदारी से खर्च करने का है, असल तरीका जो है आपने हेड टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को एम्पावर करने का है, उनको ट्रस्ट करने का है, और उनको सारा साल इंगेज करने का है। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में मुझे जो बताया गया 188 दिन टोटल मिल मिला के छुट्टियाँ होती हैं, तो पढ़ाई कब होगी? पढ़ाई का तो मैंने इनको छुट्टियों में भी इंगेज किया है। इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों को स्क्वीज़ किया है, और जो स्क्वीज़ किया उसके अंदर जो छुट्टियाँ रह गई हैं, उसके अंदर भी समर कैंप्स लगा लिए हैं। उसके अलावा भी मैं रिमीडियल क्लासेस 1-1 महीने की एडवांस स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यू हैव टू कीप द स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंगेज्ड विद क्वालिटी टीचिंग, lot of accountability, monitoring, and outcomes should be gauged for their performance. वो इस तरह से है कि जैसे मैंने कल अनाउंस किया है कि फेडरल गवर्नमेंट के 5 टॉप प्राइमरी, 5 हाई और 5 हायर सेकेंडरी स्कूलों को, तमाम असातिज़ा को मैं 2 एडिशनल तनख्वाहें दूंगा अगर उनकी परफॉर्मेंस इन 5 कैटेगरीज में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे आए, जिसमें रिजल्ट्स भी हैं, जिसमें सोशल स्किल्स भी हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग भी है, जिसमें बहुत सारी और क्राइटेरियाज हैं। वो 5-7 क्राइटेरिया पे सबकी थर्ड पार्टी असेसमेंट होगी। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी असेसमेंट होगी, उसमें जो टॉप 5 के एक कैटेगरी के स्कूल, दूसरे के 5 के, तीसरे के, जब तमाम असातिज़ा को 2 एडिशनल सैलरीज मिलेंगी, इट्स एन इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस। इसके अलावा हमने इंडिविजुअल टीचर्स को भी इंसेंटिव प्रॉमिस किए हैं, यू गिव मी गुड रिजल्ट्स, यू विल गेट मोर मनी। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर का कमर्शियल कॉन्सेप्ट है, उसको हमने टेक ओवर कर लिया है कि हम सर्विसेज भी देंगे, इंसेंटिव्स भी देंगे, तो उससे इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे। और इसमें बजट में कोई इशू नहीं है? हम अक्सर कहते हैं ना खजाना खाली। नहीं, तालीम के लिए नहीं है। तालीम के लिए बिल्कुल खाली नहीं है। फिर भी मैं दोबारा आऊँगा स्कूल पे। स्मार्ट स्कूल, हाउ डू यू डिफाइन इट? उसमें क्या है? स्मार्ट स्कूल्स में ये होता है कि एक जैसे एक ये स्मार्ट क्लासरूम है, इसमें एक डिजिटल स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन है, एक क्रोम बुक है, उसके साथ एक सर्वर है, उसके साथ क्लिकर्स हैं। तो बच्चे को वीडियो एडिट कंटेंट जो है, जो इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स हैं, वो उसको एक्सेसिबल हो जाते हैं क्लास में। तो वो जो एक टॉप क्लास ट्यूटोरियल उसको वीडियो एडिट मिला होता है, उससे उसकी लर्निंग होती है, बार बार देख सकता है और अपनी फीडबैक दे सकता है। उसको हम LMS में डाटा के ज़रिए ट्रैक भी कर सकते हैं। दिस इज़ टेक्नोलॉजी, इस दिस कॉल्ड स्मार्ट स्कूल। ये हमने GB में इम्प्लीमेंट किया था, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। या टीचर क्लास ना भी हो तब भी बच्चा देख सकता है और उसको अपनी IT लैब में जाके एक्सेस कर सकता है। तो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर हर स्कूल में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हर एक मिनिमम IT लैब बन चुकी होगी। और कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में 1 या 2 हम मॉडल स्मार्ट क्लासरूम्स बना दें, ताकि क्लासेस रोटेशन के ज़रिए उसको
یوز کر سکیں. کئی اسکولوں میں تو 100% ہو گیا ہے. تو جہاں جہاں ہمیں ریسورسز اویلیبل ہوتے جائیں گے ہمیں ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. بٹ کوشش یہ ہے کہ بائی اینڈ آف دس نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہم 100% سرکاری اسکولوں کو اسمارٹ اسکولس میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا مانا صاحب, جب ہم بجٹ کی بات کریں, جو آپ سارا پلان جو آپ ایگزیکیوٹ کریں گے, ظاہر ہے دیٹ انکلوڈز فائنینشیل ایسپیکٹس, لیکن ابھی بجٹ اناؤنس جو ہوا, ظاہر ہے اس پہ بھی بحث جاری ہے, بٹ اس میں ہم دیکھیں کہ فیڈرل کا بجٹ تو کم ہوا ہے, ایجوکیشن میں بھی, ہیلتھ میں بھی, اور کہا جاتا ہے کہ ڈیفینس میں اور باقی ڈومین میں بجٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے. ایک تو جی فیڈرل منسٹری کا جو اپنا ایجوکیشن کا بجٹ ہے پچھلے سال سے بڑا ہے, اوکے, کرنٹ سائٹ پہ بھی بڑا ہے اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ تقریباً 200% بڑا ہے. اچھا, پہلے 8 ارب تھا, 2022 میں یہ 4 ارب تھا, اس سال 25 ارب ہے. تو اب اندازہ کر لیں کیا بڑا ہے اور کیا کم ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیڈرل گرانٹس ہوتی ہیں ایجوکیشن کی وہ جی بی کو بھی جاتی ہیں, اے جے کے کو بھی جاتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ فیڈرل کے ایجوکیشن کی کئی ایکٹیویٹیز اس منسٹری کے علاوہ بھی پارکڈ ہیں. یعنی کہ آپ منسٹری آف آئی ٹی میں دیکھیں گے ورچوئل یونیورسٹی کا بجٹ منسٹری آف آئی ٹی میں ریفلیکٹڈ ہے, نسٹ کا, کامسیٹس کا, نمل کا بجٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری میں پارکڈ ہے. اچھا جی, جو کنٹونمنٹس ہیں, اے پی ایس ہیں, یہ جو سارے ایف جی ایچ آئی ہیں, یہ منسٹری آف ڈیفینس میں پارکڈ ہے. تو پہلے تو آپ ان کو اکٹھا کریں. اس کے علاوہ بھی انڈائریکٹلی جو ایجوکیشن پہ, اچھا ہاں, جو پی ایم ڈی سی تمام میڈیکل کالجز ہیں وہ ہیلتھ میں پارکڈ ہے. پھر یہ تو ہو گیا فیڈرل کا. پھر آ جائے پروونسز کا. جب پروونسز کا بجٹ بھی تو این ایف سی سے ہی جا رہا ہے نا, تو وہ جب اس کو کمبائن کریں گے پھر ٹوٹل اس کا مقابلہ آپ ڈیفینس اور باقی بجٹ سے کریں کہ نیشنل لیول پہ تمام صوبوں کا ایجوکیشن کا بجٹ, ہیلتھ کا بجٹ, ان کی آئی ٹی کا بجٹ, وہ جب آپ کمبائن کریں گے پھر پرسنٹیج بتائیں اور پھر مجھے بتائیں کیا کم ہوا اور کیا زیادہ ہوا. یہ اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا ویری بریفلی. آپ گوگل کو بھی لے آئے ہیں اسلام آباد. وہ جی بس اب پھرتے ٹرتے رہتے ہیں, جو ملتا ہے. ہم تو نا تعلیم میں جو ہمیں روڈ پہ مل جائے پکڑ کے لے آتے ہیں. تو گوگل والوں سے میرا 2 سال سے کوارڈینیشن چل رہا تھا, پہلے گلگت بلتستان میں. تو گوگل کی جو ایکٹیویٹیز تھی, پروڈکٹس تھی, ان کو میں خود سے یوز کرتا تھا وہاں پر, ان کی سکلز کی جو پروگرامس تھے. تو دے ریچڈ آؤٹ ٹو می. اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ جب اسلام آباد آیا تو اسلام آباد میں نے ان کے ساتھ کام کیا. 2 سینٹرز آف ایکسلنس ہم, ایک سینٹر پہلے بنا چکے تھے, 2 ہم نے اور کریٹ کیے. اور اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ گیٹنگ انٹرسٹڈ. ہم نے کہا آپ کے پاس بجٹ لیپ ٹاپ گوگل بنواتا ہے, کروم بک, تو آپ پاکستان میں ہمیں کیوں نہیں دیتے. تو وہ اپنی پھر ٹیم پوری لے کر آئے اپنی جو اپنی پروڈکشن لائن کی. اور آج الحمدللہ ہمارا ان کے ساتھ ایک این آر ٹی سی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, جس میں پاکستان میں وہ پہلے سال میں 5 لاکھ بجٹ لیپ ٹاپس بنائیں گے, اور اگلے سال 1 ملین, تو جو پاکستان میں ڈومیسٹکلی بھی کنزیوم ہوگا اور ایکسپورٹ بھی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے ہمیں پلاٹو اور ماس سے بھی کسی کو لانا پڑا تو لائیں گے, ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں ایجوکیشن کی تھرسٹ کو دنیا بھر کو ہم نے سیل کرنا ہے کہ واقعی ہم وی آر ریڈی ٹو ریسیو ایجوکیشن ٹو امپروو دی ایکسیس, امپروو دی کوالٹی آف لرننگ. اور آپ یاد رکھیں ڈیولپمنٹ پاکستان میں بغیر ایجوکیشن کے نہیں ہو سکے گی. آپ کی ہیلتھ امپروو نہیں ہوگی بغیر ایجوکیشن کی, آپ کا انفراسٹرکچر امپروو نہیں ہوگا, آپ کے اندر آپ کے ملک میں امن نہیں آئے گا جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی. ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں. بلکہ اس دفعہ ایک پلاننگ کمیشن میں جب میں سی ڈی ڈبلیو پی کے پروجیکٹ میں گیا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ سر آپ میرے 20 ارب کے پروجیکٹ کو کاٹتے کاٹتے 300 ارب جنگ میں لگا بیٹھیں گے دہشت گردی کی. وجہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے تو وہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے اور آپ کو جہالت والی اس جنگ سے آپ کی جان چھوٹے گی. تو یہ پریونٹیو ہے, ایکشن ہے. یہ کیوریٹو جو ہوتا ہے نا, کیوریٹو دیکھیں جب آپ ہیپاٹائٹس کی ویکسین لگاتے ہیں نا, اس کا خرچہ 1 لاکھ لوگوں پہ اتنا ہی ہے جتنا ایک بندے کو آپ لیور ٹرانسپلانٹ پہ لگاتے ہیں. تو بہتر ہے ویکسین پہ ترجیح. تو یہ ایجوکیشن اس ملک کی ویکسین ہے, اس کو تمام تر مسائل سے دور کرنے کے لیے. لیکن اس میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تعلیم بہت اہم ہے, لیکن ہمارے پاس ایک ایگزامپل بلوچستان کی بھی ہے. تعلیم پہ ہم نے انویسٹ ضرور کیا وہاں پر, بٹ چونکہ ہم بے روزگاری والے ایلیمنٹ کو نظر انداز کر گئے, اسی لیے ہم نے ایشوز دیکھے. تو ہم صرف تعلیم پہ اگر فوکس کریں گے لیکن ہم اسکل بیسڈ پہ نہیں جائیں گے. میں بلکہ پوچھوں گا ابھی آپ سے کہ آپ اسکول کالج میں اسکل کے لیے کیا کر رہے ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, تاکہ وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں ان کو کل کو اگر جاب نہیں ملتی تو انٹرپرینیورز بنے, ان کے پاس ایسی اسکل ہو کہ وہ اپنا پیسہ کما سکیں. ورنہ صرف تعلیم یعنی ایک پیپر ہاتھ میں دے دینا ڈگری کے نام پہ تو وہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم نے جی بی میں بھی انٹرپرینیورشپ کا کریکولم انٹروڈیوس کرایا, بچوں کو انٹرپرینیورشپ اور بزنس کی تعلیم دی, اسٹیم کی دی, کمپیوٹر ایجوکیشن کی دی, دے آر آل اسکلز. اسلام آباد میں بھی ہم نے انٹرپرینیورشپ کا کریکولم بنا لیا, ٹیچرس کی 200 ٹیچرس کی ٹریننگ کر لی. اس کو نیکسٹ سیشن میں رول آؤٹ کریں گے اسکول لیول پہ. اسکول لیول پہ جی, 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں. اچھا جی یہ کتابیں پڑھی میں بھی آپ کو اوپر سے 2 ہدیہ یعنی 6ٹھی 7ویں کا بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا کہ انٹرپرینیور کیسے بنے گا. جی آپ اس کا جو پورا ماڈیول بن گیا, کریکولم بن گیا, بکس چھپ گئی ہے. میں کہنا 2 ہدیتاً بکس آپ کو واپسی پہ دوں گا, آپ پڑھتے ہوئے جائیے گا. پھر
اسکل کے لیے ہم نے اسلام آباد کے تمام ڈگری کالجز اور ماڈل کالجز کو شام کو کنورٹ کر دیا انٹو ہائی امپیکٹ آئی ٹی انسٹیٹیوٹس، جس میں ہم نے نئی آئی ٹی لیبس بنائی ہیں، نئی ٹیکنالوجی لیبس بنائی ہیں، اور تمام انسٹیٹیوٹس کے اندر ہم نے 6 months کا ایک ڈپلوما کورس آن اے آئی، بلاک چین اینڈ ڈیٹا سائنس انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس کو نیفٹیک سے فنڈ کرا رہے ہیں. تو اس وقت 500 کا پہلا بیچ ٹرین ہو رہا ہے. اچھا، وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس ادارے میں آلریڈی انرولڈ ہوتے ہیں؟ نہیں، باہر سے بھی آ سکتے ہیں، بی ایس سی گریجویٹ ہیں، ان امپلائبل ہیں، اسکل نہیں ہے، تو ان کو یہ ہائی اینڈ اسکل سکھائی جاتی ہے فری آف کاسٹ؟ فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ فار ایوری ون؟ جی. اور اس میں اس کے بلکہ ہم اس کی کاسٹ 60% یونیورسٹی کو دے رہے ہیں جن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، جیسے نسٹ ہے، نمل ہے، جی کی ہے، این ایس یو ہے، کامسیٹس ہے، اور 40% اس کالج کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس لیب کی مینٹیننس بھی کر سکے. کمنگ ٹو دا میل تھنگ، میل پروگرام سے چونکہ گلگت بلتستان میں آپ نے کیا when you were secretary there، اور اس سے بہت فائدہ ہوا. میل پروگرام اس وقت اسلام آباد کے کتنے اسکولوں میں کس حد تک امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ 100 اسکولوں میں تقریباً 35,000 بچوں کو کھانا فری مل رہا ہے، اور انشاءاللہ سپتمبر تک یہ 200 اسکولوں میں 55,000 لوگوں کو بچوں کو ملے گا، اور اینڈ آف دس ایئر یہ 87,000 بچوں کو ملے گا، جو کہ 100% پرائمری اسکول کی کوریج ہوگی گورنمنٹ کی اسلام آباد. تو یہ ان کی انرولمنٹ بھی بڑھائے گا، ان کی کوالٹی آف لرننگ کو بھی امپروو کرے گا، بی ایم آئی کو بھی امپروو کرے گا، اور یہ ان کا رائٹ ہے. آپ نے اس قوم کو اگر آگے لے کے چلنا ہے، ان کو فزیکلی پروڈکٹیو کرنا ہے، تو ان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن گوز سائڈ بائی سائڈ. ایک اچھی بلڈنگ ہوگی، اچھا استاد ہوگا، اچھا ماحول ہوگا، کھانا بھی ملے گا، اسکل بھی ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد بہت جلدی سے کم ہو جائے گی. انشاءاللہ زیرو کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے بھی 51 اسکولوں میں ان انٹرونشن کی وجہ سے بڑا اسکولوں پہ پریشر آ گیا، تو میں نے کہا بجائے ایک کلاس میں 50 یا 60 بچے بٹھانے کے، میں نے ایوننگ شفٹ شروع کرا دی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں 50 نئے اسکولز ود ایوننگ شفٹ آ جائیں گے. پلس ہم نے 5 کالجز میں نئے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بنائے ہیں، جو انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جولائی میں رول آؤٹ ہوں گے، تاکہ بچے جو آ کے فری ورکنگ اسپیسز، فری انٹرنیٹ میں اور فری لانسرز آ کے کام کریں. فری انٹرنیٹ ہوگا، نو الیکٹرسٹی چارجز، نو آکوپیشن چارجز. لوگ تو انڈسٹری اور کالج بھی آپس میں لنک ہو جائیں گے. پھر ہم تقریباً 120 اسکولوں میں، جن میں سے 26 میں میں نے ہیلتھ فیسلٹیز بنا دی ہے، ہیلتھ رومز ود آل دا بیسک ہیلتھ فیسلٹیز اسکولوں میں اویلیبل ہوں گے. پھر مدر اینڈ چائلڈ سینٹرز ود ان اسکول بنا رہا ہوں، تاکہ بچیوں کو اور ان کی اگر مدرز ہیں، ان کو کوئی انیمک ہیں، ان کو فوڈ سپلیمنٹ چاہیے، بیسک اسکریننگ، ہیلتھ انڈرسٹینڈنگ چاہیے، ایڈوائزری سروس چاہیے، کاؤنسلنگ چاہیے، دیٹ ول بی اویلیبل. پھر مینٹل ہیلتھ کی ایک ایپ بنی ہے، ایک ہیلپ لائن بنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بچوں کو ایکسیس دیں گے اس کا، تاکہ وہ اس کو ایکسیس کرے. 25 اسکولوں میں جمز بنا دیے ہیں، جم آؤٹ ڈور جم بنائے ہیں، کئی انڈور بھی بنائے، تاکہ بچے شام کو دوپہر کو ایکسرسائز کر سکیں. پھر ہم نے اسکولوں میں چیس رومز بنانے شروع کیے ہیں، تاکہ بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں امپروومنٹ ہو، تو وہ چیس کو تھوڑا سا کلچر پروموٹ کریں. وہ ہم اس دفعہ سمر کیمپس شروع کیے ہیں. سمر کیمپس میں کم از کم 5-7 ہزار بچہ ہم نے انرول کر دیا، پبلک پرائیویٹ سیکٹر بہت، بلکہ پنڈی سے بھی آ رہے ہیں، جن کو ہم نے 23 ڈفرینٹ تھیمیٹک ایریاز میں 2-3 ہفتے کے لیے انگیج کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں. اسٹرانومی کے لیے میں ٹیلیسکوپ اسکولوں میں لگا رہا ہوں، تاکہ بچوں کو دے شوڈ لک اپ ورڈس کہ وٹس، تو اچھی ٹیلیسکوپ سے ان کو ٹرین بھی کریں گے، ہاؤ ٹو یوز اٹ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ یونیورس، ہاؤ ٹو ستاروں سے آگے دیکھ سکیں. اچھا، اس کے علاوہ 100 اسکولوں میں ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سینٹرز بنا رہے ہیں، جو پری نرسری کے ہوں گے، انشاءاللہ بڑے گلیمرس قسم کے ہوں گے، بچے آ کے خوش ہوں گے. تو ہم نے کہا اسکولوں کو اتنا خوبصورت کر دو کہ بچے آ کے واپس گھر جانے کو دل نہ کرے. تو انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، تو اگلے 1 سالوں میں یہ سارا ہوگا. سسٹینیبل کیسے ہوگا یہ سب؟ سر یہ سسٹینیبلٹی ہوتی ہے حکومت کی کمٹمنٹ کے ساتھ. تو پچھلے سال بھی کمٹمنٹ تھی، اس سال بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے پیسے کی ایلوکیشن سے. پیسہ انہوں نے اس سال ٹھیک ایلوکیٹ کیا، انشاءاللہ اس سال ہوگا. ایک عمومی تاثر یہ بھی تو ہے کہ بیوروکریسی تو ہرڈلز قائم کرتی ہے. آپ کیسے اتنے کام کر رہے ہیں؟ ویسے سسٹم سے سیکھا ہے. گڈ سول سرونٹ از ہو نوز دا آرٹ آف مڈلنگ تھرو دا سسٹم. اوکے، ہرڈلز آتی ہیں؟ ہرڈل آتے ہیں تو بس. کیا ہرڈل آتی ہے؟ نہیں، ہرڈل بس لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، اوکے، پروسیسز سلو ہوتے ہیں، تو پھر پریشان. اسی لیے تو چیلنج کو تو وہ مسئلہ آپ جو سنتے ہیں کہ ایک فائل موو کرائی اور جب تک وہ سارے سائن ہوئے اس وقت تک کام ہو چکا تھا. پیچھے سرکاری کام کو اپنے ذاتی کام کی طرح پرسو کرنا چاہیے. جب اپنے ذاتی کام کے لیے اب آسمان زمین ایک کر دیتے ہیں، تو سرکار جو پبلک انٹرسٹ کا کام ہے اس کے لیے بھی اتنی جان لڑائیں جتنے آپ اپنی ذاتی کام. اپنا فورن ٹور ہوگا، ہم اپنی فائلوں کو لے کے دوڑ رہے ہوں گے. اپنے پرکس اینڈ پریولیجز ہوں گے، اس کی فائلوں کو لے کے دوڑ رہے ہوں گے. اپنی اچھی پوسٹنگ ہوگی، اس کے لیے جان لڑا رہے ہوں گے. تو اس کام کے لیے بھی جان لڑائیں جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی کام کریں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور طرح سے ریوارڈ کرتے ہیں. اچھا، بالکل اس سے ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے کروں کہ کیا میں درست سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ایک ڈائریکشن دکھانا ہوتا ہے، کام بیوروکریسی نے کرنا ہے؟ نہیں، وی آر امپلیمنٹیشن آرم. ویژن گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے،
اور کنسسٹنٹلی ہر گورنمنٹ اچھا ویژن دیتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بیوروکریسی سے کام لینا ہوتا ہے, تو بیوروکریسی کو موٹیویٹ کرنا ہے, انسپائر کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے, بیسٹ آفیسر سلیکٹ کرنے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہماری پرفارمنس پہ ہونی چاہیے, اور لیکن پرفارمنس کے لیے ٹائم دینا چاہیے. آپ مجھے آج سیکٹری لگائیں یا کسی اور کو سیکٹری لگائیں, لیکن اس کو تیسرے دن سے چیک کرنا شروع کر دیں, اس کو ٹائم دیں, اس سے اس کا گیم پلان لیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کا اس سے روڈ میپ لیں, اس کے اگینسٹ اس کو اکاؤنٹیبل کریں کہ ہم نے آپ کو یہ ٹاسک دیے تھے, ٹاسک میں آپ نے کیا کیا, تو اس کے بعد ہمیں جج کریں. اچھا, اسی میں بیوروکریسی سے متعلق ایک سوال کروں گا. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ پاکستان کے ٹاپ 5 ان سروس بیوروکریٹس آپ کی نظر میں کون ہیں؟ بہت سارے, 5 سے بہت زیادہ ہیں, اور کئی جونیئرز بھی بہت اچھے ہیں. Okay, you can name them. نہیں, بہت جونیئرز I have learned from وہ اصل میں نا میرے فیوریٹس درجنوں میں ہیں, سینئرز میں بھی اور جونیئرز میں بھی. تو وہ پھر وہ یعنی آپ ایک نام لیں گے تو آپ کو لگتا ہے دوسرا ناراض ہو جائے گا. اور میں نے سچی بات ہے, بہت سا سیکھا میں نے جونیئر سے. They are with fresh ideas, they have a lot of energy, they come up with a lot of solutions, they are more motivated. اور میں اس امپریشن کو ڈسپیل کرتا ہوں, آج کی جو ینگ بیوروکریسی ہے یہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, زیادہ ویل اکوپڈ ہے, لیس لیڈ بیک ہے, کمپٹنٹ ہے, اور ویری ایجوکیٹڈ. تو ٹرسٹ دیم, گیو دیم موٹیویشن, رسپیکٹ دیم, گیو دیم دا ڈگنیٹی, اینڈ دے ول ڈیلیور. گریٹ. کمنگ بیک ٹو دا ایجوکیشن تھنگ, ٹیچرس ٹریننگ پروگرام پہ آپ نے خاصا انویسٹ کیا, جس طرح آپ نے ایک انسینٹیو کی بات بھی کی, لیکن ادروائز ٹریننگ پروگرامس کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کہ ایک پرائمری اسکول کا استاد ایک پرائیویٹ اسکول کے استاد سے ایٹ پار ہے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ اسکول میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اور یہ مس پرسیپشن ہے. پلیز ڈو کلیئر دیٹ. مس پرسیپشن ہے, 19-20 کا فرق ہے. لیکن the only thing is پرائیویٹ اسکول میں they are scared of being fired. اکاؤنٹیبلٹی وہاں سخت ہے. سرکاری اسکول میں آپ اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہوں کہ یہاں رولز ایسے سخت ہیں کہ آپ نالائکی پہ فائر کرنا پاکستان میں سرکار میں سب سے مشکل کام ہے. تو لیکن اونلی تھنگ از کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں, انسینٹیوز دیں, ٹرین کریں. اچھا, ٹریننگ کا بھی ایک فورم نہ رکھیں, ملٹیپل فورم رکھیں. میں نے آغا خان کو بھی, آغا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو انگیج کیا, میں نے نسٹ کو انگیج کیا, ابھی لمس کو بھی ہم نے ٹریننگ میں انگیج کیا. تو گیٹ ہولڈ آف دا بیسٹ سروس پرووائڈرز ان دا مارکیٹ, گیو دیم انف منی سو دیٹ دے کین. ٹریننگ پہ جتنا پیسہ لگایا جائے اتنا کم ہے, اس سے آپ کی ٹیچرس کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے, ان کو نئے 21st سینچری اسکلس کا پتہ چلتا ہے. ابھی لوگ 21st سینچری کی بات کرتے ہیں, وہ بھی 25 سال گزر گئے, کوارٹر تو گزر گیا. تو بات یہ, اور دوسری بات ہے کہ اب ہر 6 مہینے بعد نئی ٹیکنیکس آ رہی ہے, اے آئی بیسڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز آ رہی ہیں, بہت بلینڈیڈ لرننگ آ گیا, کووڈ نے نیا ایک دنیا دکھائی ہے. تو آپ نے ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے, اور دیکھیں پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جی بی میں نیشنل گرڈ سے بجلی نہیں جاتی. ان کے یہاں کئی جگہ 20 گھنٹے بجلی نہیں ہے, تو ان کے یہاں پھر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, تو کیسے دیکھیں گے؟ تو وہاں آف لائن سولوشنز گئے ہیں. سو ٹیکنالوجی ہیز ٹو گیو اٹ سولوشنز فار دوز ایریا وچ آر ریموٹ, وچ آر لیگنگ. تو آپ نے ان کے لیے بھی کام, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ فاٹا ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, چاہے وہ ولیجز ہیں. تو وی ول ہیو ٹو ورک فار ایوری بڈی, لیکن ریسٹ ایشور سولوشن از دیئر. صرف ہمیں مل کے کوآرڈینیشن کے ساتھ, گورنمنٹ اکیلے کام نہیں کر سکتی, پرائیویٹ سیکٹر, نان پروفٹ سیکٹر, جوڈیشری, ملٹری, سب نے مل کے کام کرنا ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. جب آپ کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو چیزیں ری انفورس یوں ہوتی ہیں, تو تھنگز امپروو. وی ول when the bridge will come we will decide how to cross it. بات یہ ہے کہ چیزوں کو اسٹیجز میں کر رہے ہیں, انکریمنٹلی کر رہے ہیں. جب اس کا سوچیں گے نا, اس کے لیے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے پلاننگ کرنی پڑے گی, انفراسٹرکچر ڈیولپ. تو 1-2 سال پرفارم کرنے دیں تاکہ ہمارا اتنا کیپٹل بن جائے کہ ہمیں پھر وہ ریسورسز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے مل جائیں, اور بجائے نئے انفراسٹرکچر کھڑے کرنے کے آپ ایگزسٹنگ کو ایکسپینڈ کریں اور ورٹیکل گروتھ پہ لے کے جائیں. اچھا مانی صاحب, بچیوں کو زیادہ اس طرف لے کر آنے کی اس لیے بھی شاید ضرورت ہے جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے, ان کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, بچوں کے جو جہاں پرابلمز ہوتے ہیں نا, وہی ہوتا ہے کہ اسکول میں اگر باتھ رومس ٹھیک نہیں ہیں, باؤنڈری والس ٹھیک نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, خواتین ٹیچرز نہیں ہیں, تو دے فیل انسیکیور, اور ان کو لاجسٹیکل ایکسیس نہیں ہے, گھر سے اسکول دور ہے. تو یہ چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں کچھ پیرنٹس کو کہ بچوں کو اسکول سے دور رکھیں. تو اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے, اگین بائی اینڈ آف نیکسٹ فائنینشیل ایئر, every school will have state of the art wash facility. Every school will have washing stations at the entrance of the gate, تاکہ بچے اور بچیاں ہاتھ دھو کے اندر جائیں. باؤنڈری وال سب کی 100% کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی.
پنک بسز کی آپ نے بات کی ہے. پنک بسز کا کانسیپٹ کیسے آیا تھا؟ میں کچھ اسکولوں میں اربن میں گیا تو پتہ چلا پچھلے 2-3 سالوں میں بچیوں کا ڈراپ آؤٹ رورل جو آ کے پڑھتی تھی وہ زیادہ ہوا ہے. تو میں نے کہا کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ پیٹرول کے ریٹس بڑے ہیں, تو ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑی ہے, تو والدین کے لیے افورڈیبل نہیں رہا, وہ بچوں کو وڈرا کر گئے. تو میں نے اسلام آباد میں 380 بسیں تھیں ایف ٹی اسکول میں, اور جن میں سے 80 کھڑی تھی فار ڈفرینٹ ریزنس. تو میں نے ان میں سے 20 وڈرا کی, 20 کو جو کھڑی تھی مزید ان کو فکس کیا, ان کو واپس ڈالا. لیکن جو اچھی بسیں ہیں ان کو میں نے پنک کیا. میں نے کہا اب یہ اسلام آباد اور رورل اور اربن اسلام آباد کے درمیان بچیوں کو فری کمیوٹ کرائیں گی بٹوین اسکولز, ہاسپٹلز اینڈ کالجز. تو انشاءاللہ یہ کچھ 8-10 ہزار بچیوں کا مسئلہ, ان کی کاسٹ آف ٹریول زیرو ہو جائے گا, اور ٹیچرس کا بھی زیرو ہو جائے گا. جو راستے میں ہسپتال ہے اس کی ڈاکٹر کا بھی ہو جائے گا, نرس ہے اس کا بھی ہو جائے گا. تو یہ انشاءاللہ 1 اگست سے لانچ ہوگی انشاءاللہ. اور اس سے پہلے جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے تھے تو ذرا میں کاسٹ کٹنگ بھی تھوڑا جانا ہوتا ہے, انرجی کی بات بھی ہم کر رہے ہیں, آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا, سولرائزیشن کا پروجیکٹ بھی آپ لانچ کر رہے تھے. جی انشاءاللہ بھائی اینڈ آف, ابھی آلریڈی سولر پہ کام شروع ہو گیا. اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ کو 100 اسکولوں کو ہم سولرائز کر دیں گے. اور سولرائزیشن کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کلاس کو, جو اسینشیل اس کی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے, آئی ٹی لیب ہے اور کلاس روم کی مین بتیاں اور پنکھا ہے, دیٹ ول بی انف. 10 kVA کا کوشش کر رہے ہیں, جہاں بڑا ہے وہاں 10 kVA کا, جہاں چھوٹا ہے وہاں 5 kVA کا. یہ انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر ہم سولرائزیشن 100 اسکولوں میں کر دیں گے, اسپیشلی رورل ایریاز میں. اربن میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, جو سیمی رورل ہیں یا رورل ایریاز میں زیادہ مسئلہ ہے, وہاں یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. وقت جب بدلتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح ہم انٹرونشنس کی بات کرتے ہیں, اسیسمنٹ سسٹم کو کیسے آپ چینج کریں؟ ہاؤ ڈو یو سی دا ایگزسٹنگ اسیسمنٹ سسٹم آف اسکولز؟ دیکھیں جو پرائمری کا تھا اس میں 5ویں کا ایگزام ہوتا تھا, بچہ بھی میمورائزیشن سے اسٹریس میں, ٹیچر کی بھی جان کھپی ہوئی, چھٹیاں بچہ پڑھا رہے. میں نے 5ویں کا ایگزام ہی ختم کر دیا. میں نے کہا فارمیٹس پہ جائیں, ساتھ کلاس میں اسپاٹ چیکنگ کرتے رہے. پہلی سے 5ویں کے بچے میں اگر آپ نے 10% بچوں کو فیل کر دیا ایگزام میں, اس نے ڈراپ آؤٹ ہو جانا ہے. تو ہولڈ ہم بیک. ایگزام ختم کیا اور بچے کی ٹائمس فری ہو گیا ان ایگزام سے. اب وہ تسلی سے پڑھے گا, اسٹریس کے بغیر پڑھے گا. 60% بھی آتا ہوگا تو آگے تو گرو کرے گا. دوسری بات ہے اس کو ہم نے مزید ایکٹیویٹیز میں انگیج کر رہے ہیں, اسپورٹس میں کر رہے ہیں, چیس میں کر رہے ہیں, مطلب اور ملٹیپل چیزوں میں, so that he should learn more through activities and less through books. پھر ہم کچھ کریکلم کو انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں 1 to 5 میں, کہ جیسے میتھس اور سائنس کو ایک اسٹیم کر رہے ہیں, اردو اور واقفیت عامہ کو ایک کر رہے ہیں, اور اس طرح تاکہ یہ کلب ہو جائیں گی اور بچے کے لیے ٹائمس اویلیبل ہو جائے گا ٹو بی لیس ان اسٹریس, مور ان لرننگ, اینڈ ہی شوڈ انجوائے بینگ ان دی اسکول. کچھ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایسے پلیئرز نکلیں کہ جو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم نے کر چھوڑا ہے, اس کے بعد کوئی نئے پلیئرز نکلیں ہمارے اسکول سے, کالجز سے, کوئی گراس روٹ پہ کام ہو؟ نہیں, آپ نے بتایا تھا نا کہ اسکولوں میں جمز بن رہے ہیں. پھر اسکولوں میں بھی جو میں نے باسکٹ بال کورٹس بنانے شروع کیے, کئی کالجز میں جہاں اسپیس تھی وہاں باسکٹ بال کورٹ بن رہے ہیں. پلس فٹ بال گراؤنڈس ہمارے پاس لکیلی جو اربن ایریاز کے جتنے بڑے اسکول ہیں وہاں اچھے بڑے گراؤنڈز ہیں, وہاں فٹ بال کو اسپورٹس فیسلٹیز مل رہی ہیں. ان کے ابھی کمپٹیشنس میں اسکول کے کالجز کے اسٹارٹ کراؤں گا. سو لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ, اور فوکس کریں گے اس پہ, اسپورٹس پہ بھی. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, کیونکہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگا تو مینٹلی اسٹرانگ ہوگا. اچھا مان صاحب, یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں, قائد یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی, اس طرح بہت ساری یونیورسٹیز, لیکن ہم یونیورسٹی میں بہت ایشوز بھی دیکھتے ہیں. وہاں پہ کاؤنسلس کی لڑائیاں بھی دیکھتے ہیں, ہم وہاں پہ ڈرگ مافیا بھی دیکھتے ہیں, ہم وہاں پہ لینڈ کے ایشوز بھی دیکھتے ہیں. ان ایشوز کو ایک تو ایک ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک, کہ ہم ایشوز کیوں فیس کر رہے ہیں, کہ اسٹرائک بہت زیادہ ہوتی ہے, اور دوسرا کہ یونیورسٹی لیول پہ کیا ایشوز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایڈریس ہونے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ہم نے وہ فیکلٹیز انٹروڈیوس کرا دی ہیں جن کی اب مارکیٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے اس یونیورسٹیز میں وہ کورسز انٹروڈیوس کرائیں جس کی امپلائبلٹی ہو. فیکلٹی میں وہ لوگ انڈکٹ ہونے چاہیے جن کی اسکلز جو ہیں وہ آج کل کے دور کے حساب سے ریلیٹڈ ہوں. تیسری بات ہے پروموشن جسٹ بائی بیکاز آف سینیورٹی اور پیپرز نہ ہو, اس کی آؤٹ پٹ کو آپ پرفارمنس سے اسیس کریں. تیسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آٹونومس کریں فار ریسرچ فنڈنگ, لیکن اس ریسرچ کو بھی مارکیٹ انڈورس کرے, تھرڈ پارٹی انڈورس کرے, تو اس سے آپ یو ول سی تھنگز. تیسری بات یہ, یونیورسٹیز کے اندر شارٹ ٹرم کورسز کو, ایسوسیٹ ڈگریز کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے, تاکہ جو 6 مہینے 8 مہینے میں آپ کنڈینس کورسز کر کے مارکیٹ میں آگے چلے جائیں. یو ہیو ٹو ری انوینٹ یور سیلف, انوویٹ کرنا پڑے گا, ایگزسٹنگ سیٹ اپ اب نہیں چلے گا. فنڈنگ کا ایشو یونیورسٹی لیول پر بھی ہے. دیکھیں یونیورسٹیز دنیا بھر میں انڈاؤمنٹس پہ چلتی ہیں, ایک دفعہ حکومت نے بنا دی ہے تو آپ خود بھی ریسورس موبلائزیشن کریں, آپ سیمینارز کرائیں, آپ کے ہالز اچھے ہیں, آپ
میں جس یونیورسٹی میں باہر پڑھتا تھا وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں پوری یونیورسٹی رینٹ آؤٹ ہوئی ہوتی تھی, اس کے ہاسٹلز رینٹ آؤٹ ہوتے تھے, لوگ کانفرنسز کر رہے ہوتے تھے, اس کے ہال, اس کے سیمینار رومز وہ سے رینٹ آؤٹ کر کے پیسہ کماتے تھے. تو آپ ہی کا میں ان کو بھی وہ چیزوں کو کرنا پڑے گا. دوسری بات ہے اپنی یونیورسٹیز کو جب آپ کو فنڈنگ ملے سولرائز کریں تاکہ آپ کی یوٹیلیٹی کے بلز کم ہو جائیں, اور ساری بہت سے. تو یو ہیو ٹو اور جو زبردستی کی امپلائمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ جو انفارچونیٹلی کئی سارے تو نہیں, کئی نئے وائس چانسلر آتے ہیں وہ 250-300 بندہ پی این سیکورٹی گارڈ ریکروٹ کر لیتا ہے. دنیا بھر میں اس طرح کام نہیں چلتا. تو آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا اور یونیورسٹیز کو ورٹیکلی گرو کرنا پڑے گا. بڑے بڑے کیمپسز, ہاسٹلوں کی لائن, اب آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کے آپ کو اکوپمنٹ پہ, ٹیچرس کی ٹریننگ میں, بچوں کی کیریئر بلڈنگ میں, ان کے جاب فیئرس کرانے میں, اس میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ. اور جب بھی آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے یونیورسٹی کی طرف سے ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی, isn't it؟ تو پھر یہی تو چیلنج ہے لیڈرشپ کا. کریں وہ کریں گے پھر آپ بھگتیں. تو بات یہ ہے کہ آج رکیں گے, کل رکیں گے, کبھی نہ کبھی چلنا پڑے گا. ویسے اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. ڈیورنگ دی ڈسکشن میں تھوڑا آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں چونکہ کچھ سوال کر رہا ہوں, تو جب سول سروس کی ہم بات کرتے ہیں, کوئی ایسا انفرگیٹیبل انسیڈنٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر ود اس؟ بہت سارے ہیں. دس کڈ بی دی نائسر ون ایز ویل اور دی ہارش. اچھے ہیں. جیسے بھی میں نا گلگت بلتستان میں تھا تو ایک میں نے بچوں پہ جب اسٹیم اور کے پروجیکٹس بنوائے تو میں ان کو اسلام آباد لے کر آیا بچوں کو جو 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے تھے کہ اپنے سائنس پروڈکٹس کو یہاں لوگوں کو دکھاؤ. اٹ واز GB ڈریم روڈ شو. تو وہاں ایک بچہ تھا, اس نے بڑا اچھی پروڈکٹ بنائی تھی, بڑی سائنس کی, 5ویں 6ٹھی میں تھا. تو میں نے دور سے دیکھا, میں اس کی تعریف کی, تو مجھے اشارہ کرتا ہے چیف سیکرٹری صاحب ادھر آئیں اور یہ دیکھیں میں نے یہ بنایا. جس کانفیڈنس سے اس نے مجھ سے کمیونیکیٹ کیا, that was the beauty. The warmth I saw in his eyes, that was mind boggling. That gave me the encouragement to do more. اس کے بعد میں ایک اسکول میں گیا حمزہ میں, تو وہاں بچوں سے میں پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے کیا بنو گے. ایک بچی کو میں نے کہا ڈاکٹر بنو گی انجینئر بنو گی, کہتا ہے میں چیف سیکرٹری کیوں نہ بنوں. میں نے کہا جی I was able to make them understand what the chief secretary was. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس کے بعد ہے بندہ ہمارا کام کر سکتا ہے, تو آپ نے ہمارا اسکول بنایا یہ ہے, تو میں چیف سیکرٹری کیوں نہ بنوں. ایک بچی ملی, اس نے کہا میں نے فارن منسٹر بننا ہے. تو آپ نے ان کے خوابوں کی دنیا کھولنی ہے, وہ آپ وہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے. دس از دا بیسٹ لیگیسی یو کین ہیو. بیسٹ پوسٹنگ کون سی لگتی ہے؟ سندھ میں میری رہی. جب میں سکھر میں تھا, روڑی میں تھا, اسٹارٹنگ میں تھا, ونڈرفل. ڈیزرٹس میں جاتے تھے, اٹ واز ٹف بٹ اٹ واز گڈ. پنوا کل میں, بڑکانہ میں, ٹیر سندھ میں, کچے میں میری زندگی کا بڑا لرننگ فیز تھا. اس کے بعد گلگت بلتستان کی بہت اچھی پوسٹنگ تھی. پھر ارتھ میں ارتھ اتھارٹی میں تھا, دیٹ واز گریٹ ایکسپیرینس ٹو لرن. پھر میں بسٹ میں رہا ہوں, تو بسٹ میں ورک ود دی پور پیپل. So every posting had its own charm for me to learn. حالانکہ آپ سیاستدان ہیں لیکن جواب سیاسی دے دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ بانی صاحب. بس لاسٹ میں ایک کامنٹ لوں گا آپ سے, کیا دیکھتے ہیں ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ اچھا جس آپ نے خود اپنا ذکر کیا, آپ اپنے اسکول کالج کا ذکر کیا, آپ نے اس وقت جو آپ کے ساتھ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے, آپ نے ججز کا ذکر بھی کیا, آپ نے بیوروکریسی کا ذکر بھی کیا, آپ نے فوج کا ذکر بھی کیا, کی پوزیشنز پہ آج ماشاء اللہ لوگ وہاں سے پہنچے ہیں. ابھی ہم جو دیکھتے ہیں ہمیں ٹک ٹاک سٹارز نظر آتے ہیں, ہمیں انفلوئنسر جو نظر آتے ہیں, آئی ایم سو سوری بٹ ہمیں وہ ان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں وہ سبسٹنس نظر نہیں آتا. ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اچھا کوئی ویلیویبل کام وہ کریں گے یا پروڈکٹیو کام کریں گے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ آفٹر دیز انٹرونشنز ہمارے اسکول کالجز سے جو بچے نکل کے اوپر جائیں گے, کہاں دیکھتے ہیں ان کو؟ ابھی میں آپ کو نا مہینے بعد آپ کو کہوں گا, کالجز میں جا کے تھے وہاں میں نے رول ماڈلس کے پورٹریٹس لگائے. اوکے. ایلن مسک, جیف بیزوس, بل گیٹس. ان کی اب جب تک ان کی اب امیجنیشن کو بڑا نہیں کریں گے کہ وہ دنیا میں دیکھیں گے کامیاب لوگ, سائنٹسٹ آئزک نیوٹن, آئنسٹائن, اس طرح کے لوگ جب تک ان کو اپنے رول ماڈل نہیں بنیں گے, ایجوکیشنسٹ, پروفیشنلز, سو وہ تب خواب کیا دیکھیں؟ خواب بندہ وہی دیکھتے ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی چیز نظر آئی ہو. جب اس نے دیکھا ہی کچھ نہ ہو اس کو اب ان خوابوں تک ان کی راستے اور ان کی جو ہے نا ہائی ویز بلڈ کریں. تو خواب ہم دکھائیں گے اور پھر منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین تھوڑی سی بات تعلیم کی, بلکہ زیادہ بات تعلیم کی, بٹ ظاہر ہے ان کی اپنی جرنی بھی ہے, اپنی لائف بھی ہے, اس سے متعلق ان سے بات کر رہے تھے. ڈو گیو اس یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.